میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ ناظرین آداب، میں خدسیہ آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہر انسان اپنے میں ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر اور جرنلسٹ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی سوچ کو صحیح ڈائریکشن دی جائے اور اس کے لیے اس کو سٹارٹنگ سے ہی اپنے گول کا سلیکشن کرنا چاہیے۔ والدین بھی اپنے بچوں کی نشو و نما یعنی کہ پرورش میں برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی پرورش پر پورا دھیان دیں اور ان کو کس فیلڈ میں دلچسپی ہے پوری طرح سے کوآپریٹ کریں۔ جو بھی فیمس پرسنالٹیز ہوئے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ان کے پیرنٹس نے ان کی پرورش پہ پورا تعاون کیا۔ بات چاہے سائنسدان تھامس الوا ایڈیسن کی ہو یا گریٹ ایجوکیشنلسٹ سر سید احمد خان کی، ہر ایک نے اپنا گول بنا کر دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے۔ خود کو پہچانو یعنی ڈسکور یور سیلف، آج کا ہمارا یہ پروگرام اسی پر بیسڈ ہے۔ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ مستقبل کی اس جنریشن کی نشو و نما میں ایک اہم کردار ادا کریں۔ اپنی شخصیت کو کیسے ابھارا جائے، اس پر مختلف قسم کے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ بنگلور کے سعادت اللہ خان صاحب جو بائی پروفیشن تو ایک میکینیکل انجینئر ہے، ان چنندہ لوگوں میں سے ہے جنہوں نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر کئی پروگرامز کیے ہیں۔ وہ دنیا کے کئی ملکوں میں اس طرح کے پروگرامز کرتے چلے آئے ہیں اور ان کو کافی اچھا رسپانس بھی ملا ہے۔ حیدرآباد میں بھی انہوں نے 3 روزہ ورکشاپ رکھا تھا جس میں کافی اچھا رسپانس ملا۔ Opportunity to attend this workshop, and I really thank to my husband for bringing me here, and I feel that the differences between us has lessened on to some extent, and our relationship has grown, and I'm happy for that. And for the coach, he was a wonderful coach. For the coaching he has given us in simple way. I'm really happy that I have attended this workshop. I feel that everyone should have this opportunity to attend this. This sort of training, 3 days workshop is not enough. I think I was still waiting, like we should have been encouraging more time on this. What is the practical approach, approach to life in terms of, it's not just learning or getting the information, but this is more focusing on the transformation learning, how practically we can change ourselves. So I am very thankful for Dr. Saadatullah Khan for giving opportunity for us to attend this, and I would recommend for every individual or every Muslim and every human being to attend this training. And probably for this sort of training, 3 days workshop is not enough. I think I was still waiting, like we should have been encouraging more time on this. Okay. سعادت اللہ خان صاحب اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح پہچان سکتا ہے اور ڈیولپ کر سکتا ہے۔ جب تک ایک مسلمان اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں سکتا، شعور بیدار نہیں کر سکتا ہے، وہ اسلام کو کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو alhamdulillah, the response was fantastic because the people we brought out into the world, they were living اپنی خیالی دنیا میں تھے اور ان کو خیالی دنیا سے نکال کے حقیقی دنیا میں لے کے آئے۔ اب ان کو احساس ہو رہا کہ ہم کتنے سال کھو گئے۔ They were really realizing and saying that, and they're enjoying. They became free. Especially young girls were there, youngsters were there, and everybody is requesting you should do in the college. You do in the college. Because this new younger generation needs direction. Direction نہیں ہے. They got all the power, potentials. یہ ورکشاپ ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا مقصد کیا زندگی میں. Then how do I achieve it? Living in Islam کیا ہے؟ اسلام ایک سیدھا راستہ، جینے کا راستہ دکھاتا ہے، کامیابی کا راستہ۔ So this is what we showed them. This is the path to success. تو اپنی خیالی دنیا سے نکلیں گے تو تب آئیں گے۔ تو حق اور باطل کا پہچان ہو گئے، coming from the false world to the world of reality. یہ سب سمجھنے کے بعد یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم کتنے دن کھو گئے۔ بڑے بڑے بزرگان جو بیٹھے تھے وہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم 20 سال پہلے کرتے تو اچھا تھا۔ سعادت اللہ خان صاحب پیشے سے تو ایک میکینیکل انجینئر ہے،
مگر ان کی جستجو نے لوگوں کو اور خود کو بھی اسلام کی راہ پر چلنے کا موقع فراہم کیا ہے، اور آج اسی ورکشاپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو اسلام کی راہ پر چلنے کی تلقین دے رہے ہیں تاکہ انسان اپنے مقصد کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ انہی سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایک اخبار اسلامک وائس بھی شروع کیا ہے۔ سعادت اللہ خان صاحب دنیا کے کئی ممالک میں ڈسکور یور سیلف نام سے ورکشاپ کر چکے ہیں، اور اس ورکشاپ سے لوگوں کو کافی فائدہ بھی ہوا ہے۔ یہ اسلامک طور طریقے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا ایک بالکل نیا طریقہ مل گیا ہے۔ سعادت اللہ خان صاحب کے مطابق انسان کو اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ہم پانی سے بدن کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح سے اسلامی 5 ستون سے روح پاک کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو اچھے کاموں کے لیے تیار کرنا اور نیگیٹو خیالات کو اپنے ذہن سے بالکل ہی نکال دینا۔ سعادت اللہ خان صاحب کے مطابق ہر انسان کو دل سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ کتنا صحیح ہے۔ کیا اپنے اعمال سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، یا صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ سعادت اللہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری اس ورکشاپ کا مطلب اور مقصد اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، اور ہماری اس ورکشاپ سے ان سبھی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے جنہوں نے یہ ورکشاپ اٹینڈ کی ہے۔ سعادت اللہ خان صاحب کے مطابق مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑا رہے۔ جس پل آپ خدا سے جدا ہوئے، سمجھ لیجئے آپ خسارے میں آ گئے۔ I do not know Mr. Khan is Alamuddin or what type of person he is. I do not know his background. But as far as his background is concerned, he seems to be BSc, B.Ed in BSc, BE in mechanical. Such a mechanical person, such an engineer, speaks about the delicate issues in the Islam. Nafs is a very delicate word. It gives a lot of meanings, lot of expansion it has. But he has spoken about the nafs. Many Muslim, we are also Muslim, we do not know the perfect meaning of the nafs. Ruh, nafs, nafs-e-mutmainna. This is all he speaks. It was really interesting, and we have enjoyed this. I can say much about him, but it will not be good for me to praise him. It will not be a good sign also. Anyhow, we congratulate him for spending his 3 days for imparting lecture to the Hyderabadi people, and we hope he must continue to conduct such seminars in Hyderabad in future too. And on behalf of me personally and behalf of the people of Hyderabad, I thank Mr. Khan for having spent his 3 days time and his energy, and we hope he will continue to conduct such seminars in Hyderabad in future too. Thank you very much. ہمارا کیوں کا سوال ذہن یا دماغ میں آتے ہی مطلب انکار پیدا ہونا ہے۔ ہم اگر یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ بارش کیوں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہم نے رب کی رضا سے انکار کیا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بارش سے بے چین نہیں بلکہ انکار کی وجہ سے بے چین ہو جاتے ہیں، جس کا ہم کو احساس تک نہیں ہوتا۔ خدا سے جڑنا ہے، خدا سے کنیکٹ ہونا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ خدا سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومنٹ ٹو مومنٹ یو آر اے مومن، مومنٹ ٹو مومنٹ یو آر اے کافر۔ مومنٹ ٹو مومنٹ یعنی کہ مومنٹ میں سبمیشن میں ہوں تو اللہ سے جڑا ہوں، مومنٹ میں انکار میں آ گیا تو کافر ہو گیا۔ کوئی چیز ہر چیز انکار میں آ گیا، ہر چیز ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ نتھنگ از ہیپننگ وداؤٹ Allah's will.
میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کہوں کہ کیوں بارش ہو رہی ہے. میں انکار میں آ گیا. جب جیسے میں کیوں ہو رہے تو مجھے اندر کیا ہوتا ہے, سکون ہے یا بے چینی آ گئی. یہ بارش کی وجہ سے بے چینی نہیں ہو رہی, لیکن میں انکار سے بے چینی آ گئے, کنفیوژن آ گیا. سملرلی جو بیوی ہے وہ ہے, یہ اللہ مجھے کیوں ایسی بیوی دیا, بولتے ہی جیسے بولتے ہی میں انکار میں آ گیا. انکار میں آتے میں بے چین پریشان ہو رہے, ساری 25 سال جی رہا ہوں, الحمدللہ بول دیا, لیکن اندر اس کے ساتھ جھگڑا ہے. یہ بیوی کی وجہ سے نہیں ہے, میں انکار کر. سو انکار جو ہے یہ ہر سارے انسان جو ہے انکار کی زندگی جی رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہا کہ سبمیشن کی زندگی میں آؤ. آمنو وعملوا صالحا, آمنو صالحا, آمنو سبمٹ کرو. بارش ہو رہی آمنو صالح. کیا کرنا ہے, چھتری میں جاؤ, گھر میں بیٹھ جاؤ, سو جاؤ, پکوڑے کھاؤ, کچھ بھی کرو. لیکن کیوں ہو رہی ہے بولنے سے اندر گھر میں نہیں جاؤ گے, باہر گھر میں ٹنگ ڈنگ 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 چلے گا. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری ہے. اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل